भाई माँ नूर घर आ रही है। पुलिस उसे संभाल लेना। शायद ने गहरा सांस लेते हुए ज़ेन को कॉल की थी और बोला, क्या बात है, क्या हुआ है? ज़ेन परेशानी से बोला, भाई कुछ ठीक नहीं है, हमारे अपने ही हमारी खुशियों से खेल जाते हैं। बाबा ने जो कुछ आपसे कहा वो सब भी झूठ था, और जो आज मैंने क्या है वो सिर्फ और सिर्फ माँ नूर की जिंदगी और भलाई के लिए क्या है, वरना बाबा कुछ गलत कर देते। शायान की बात सुनकर ज़ेन और भी परेशान हो गया। क्या कहना चाहते हो तुम शायान, मुझे सही तरह बताओ। ज़ेन परेशानी से ऑफिस से बाहर निकलते हुए बोला, भाई बस इतना जान ले, बाबा की बात पर अब यकीन मत करना, और जो कुछ भी आपसे बाबा ने कहा है वो सब झूठ है। तस्लीम अंकल गलत कभी भी नहीं थे, गलत पहले भी बाबा थे और अब भी बाबा ही हैं। ज़ेन ने महसूस किया था शायान की आवाज में नमी थी। तुम संभालो खुद को, मैं देख लूंगा। माँ नूर को ज़ेन सच में परेशान हो गया था। शायान बच्चे तुम ठीक हो? मिसेस वसीम अंदर दाखिल होकर शायान से बोली, ये मामा मैं ठीक हूँ। शायान इनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। पूरा वक्त दो उसे हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम उसे वापस घर ले आना, सब बताओगे तो माफ कर देगी। तुम्हें घबराओ मत। मिसेस वसीम इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, जी मामा थैंक यू सो मच, वरना आज पता नहीं बाबा क्या करते। इसके साथ आपने वक्त पर बताया मुझे सब। शायान इनके हाथ चूमते हुए प्यार से बोला। हसी ने पहले भी ज़ेन की माँ को इस्तेमाल किया, और जब इसके भाई ने शूर किया तो उसे घर तो ले आया, पर दिल भर चुका था इससे, और इस पर खुद ही इल्जाम लगवा कर उसे घर से बाहर निकलवा दिया, और मुझसे शादी की और वो औरत खुद पर झूठा इल्जाम लेकर उस दुनिया से चली गई। अब ज़ेन को देखकर उसे फिर से लालच आया और अपना बेटा बस दा करो, अल्लाह इस बच्चे को भी सीधा रास्ता दिखाए और खुशियां दे। मिसेस हसीन इसके सर पर हाथ फेरते हुए उसको दिलकश रहने का कहते हुए वहां से चली गई थी। शायद ने सर सोफे पर टका दिया था। खुशियों भरी रात की सुबह कितनी खौफनाक होगी, उसने सोचा नहीं था। इसका खुद का बाप ही इसकी खुशियों का दुश्मन है, वो सोच भी नहीं सकता था। ये सब उसे मिसेस हसीन के बताने पर पता चला था, और उसने कुछ सोचते हुए ही माँ नूर को उस घर से जाने के लिए कहा था। माँ नूर ने घर आकर न जमीन से कुछ नहीं कहा, बस चुप सी रही और इतना बताया कि वो उसके लिए यहाँ आई है। ज़ेन ने इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दी था। इसे भी अपने बाप की सच्चाई मालूम हो गई थी, पर वो चुप था। न जमीन से नजरें मिला पा रहा था और न ही माँ नूर से। यहाँ आए हुए भी माँ नूर को एक माह हो चुका था, पर जमीन जान गई थी हुई न कोई बात तो है, पर वो खामोश थी कि माँ नूर उसे खुद बताए। दोनों ज़ेन को कम ही बुलाती थी। माँ नूर खुद में अंदर ही अंदर घट रही थी। यहाँ मौजूद हर शख्स का यही हाल था। माँ नूर तुम नहीं जाओगी, आज रुखसती है। हवाई की जमीन बोली तो माँ नूर ने इसकी तरफ देखा था, क्योंकि उसे सुनने में आया था कि सिर्फ रुखसती का फंक्शन किया गया था और आलम शाह के वलीमा पर अनाबिया की रुखसती रखी गई थी। जी आप ही बस जाऊंगी, तैयार हो जाओ बस में। माँ नूर मुस्कुराकर बोली, और घर कब जाने का इरादा है, या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? हाँ आप ही बहुत कुछ है जो छुपा रहे हो। वली सभी कुछ मत पूछे, माँ नूर अलजाइया बोली थी, जिसको देखते हुए जमीन चक कर गई। होके तैयार हो जाना, बस बाकी में देख लूंगी। मुझे जाग भी मिल गई है, अब हम अपना खर्चा उठा ले गए, जमीन बोली थी। पर आप ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह कैसे चलेगा? माँ नूर उसका पहला जर्द रंग देखते हुए बोली, मैं कर दूंगी। माँ नूर तुम फिक्र मत करो। जमीन को अभी भी दर्द था, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी। पर आप ही पर वह कुछ नहीं, जाओ तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। मैं भी जाती, पर अभी तबीयत ठीक नहीं, जमीन उसे प्यार से बोली थी। किस पर वो सर हिलाकर ऊपर चली गई। तुम दोनों मेरी जमींदारी हो और तुम्हें जाग करने की जरूरत नहीं है। ज़ेन जो ऊपर रूम से आया था इसकी बात सुनकर बोला, न मैं आपकी जमींदारी हूँ और न ही माँ नूर, हम दोनों कर सकते हैं जो भी हमें करना। हवा ये आपका हेड नहीं है। मिस्टर ज़ेन जमीन बोलकर वहां से जाने लगी थी। तुम भी मेरी हो और ये हेड भी मेरा है, इसीलिए ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अपनी कमाई में से नहीं, तुम दोनों के हिस्से में से दूंगा, जो भी देना। हवा ज़ेन जमीन को कमर से थामे आहिस्ता से प्यार भरे लहजे ने बोला, इसीलिए न कोई एहसान कर रहा हूँ और न कोई रहना। तुम मेरी बीवी और वो मेरी बहन है, इसीलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाना चाहता था, पर तुम नहीं चाहती, तो इसीलिए तुम दोनों का हिस्सा तुम दोनों को मिल जाएगा। ज़ेन जमीन के कसमसाते हुए वजू को मजबूती से थामे प्यार और तामुल से बोला, पहले तो सारा हिस्सा खा चुके थे, हमारा रब एकदम से ये सब क्यों? पर जो भी हो मुस्तर ज़ेन, हम अपना हिस्सा गरीबों ने देना चाहते हैं, और मैं जा करके अपनी व माँ नूर की जिम्मेदारी उठा लूंगी। और तीसरी बात, आप कोई भी ऐसा हक नहीं रखते जो मुझ पर बात बेबाक हो जमा रहे। जमीन इससे अपना हाथ चलाने की कोशिश करते हुए उठी, छोड़े मुझे। ज़ेन और जमीन इसकी आंखों में उठते एहसास को देखते हुए मंगाई,
تم بس دیکھتی جاؤ، میں کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا. تمہارا جو تمہیں مجھ سے دور لے کر جا سکے مجھ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، پر میں اپنے کہے پر عمل پر شرمندہ ہوں. زمین تم کیا جانو میری طرف زین بولا تو زمین ہنس دی. پہلی بات غلطی نہیں گناہ کر چکی ہے، اور نہ مجھے آپ کی شرمندگی کبھی نظر آئی ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کی طرف دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے. وہ کسو مجھ سے دور آ کرے زمین اس کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے دھکا دیا تھا. غصے اور درد کی وجہ سے کرا کر صوفے پر بیٹھی تھی. زمین آ رہی ہو کے زین اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے قدموں میں بیٹھا اور اس کے جھکے سر کی وجہ سے بکھیرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، جائے یہاں سے زین پلیز. زمین درد سے دوہری ہوتے ہوئے بولی، تم بھی نہ ہر کام اٹھا ہے. زین اٹھا تھا اور دورتے ہوئے اس کے کمرے سے دوائی لے کر آیا تھا اور پانی لے کر اس کی طرف آیا. کھاؤ، اسے درد کم ہوگا. زین کے کہنے پر زمین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. پکڑ لو. زمین نے چپ چاپ پکڑ کر کھا لی تھی اور صوفے سے ٹیک لگا لی. زین کہیں دیر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر صاف درد کی تحریر تھی. بہت درد ہے. ہاں بہت درد ہے، پر جو آپ نے دیا اس سے کم. پہلے تو اس کی بات سن کر زمین طرف سب مسکرائی، پھر اس کو تنزیہ بولی، درد دیا ہے تو بداوا بھی کر دوں گا. جلدی ہی. زین بولا، نہیں بس دل میں سوچ کر رہ گیا. بس حلین آپ ہے. حلین دلہن بینی بیٹھی ہوئی تھی. اس دن کے بعد اس کی اور عالم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پر سب کچھ بڑوں میں طے ہو چکا تھا. جی میں حلین ہوں. وہ اس وقت پارلر میں تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. مسز حلین آپ کو کوئی باہر لینے آیا ہے، ایک لڑکی بول کر وہاں سے چلی گئی. حلین اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف گئی تھی اور سامنے کھڑی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے اور کون نہیں، جس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی. حلین آج کے دن کی خوشی میں یہ تک بھول چکی تھی کہ گاڑی جا کسی راستے پر رہی ہے. ایک دم سے پیچھے ایک عورت نے اس کی طرف رومال کی تھا اور وہ اس کی ناک پر رکھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی حلین بے ہوش ہو چکی تھی. کام ہو گیا سرکار. اور پھر اس عورت نے اس کسی کو فون کر کے بتایا اور گاڑی کہے دن کسی انجان راستے کی طرف چلی گئی تھی. پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس کی کہانی کون سا موڑ لینے والی ہے. وہاں نور ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور حلین کی ماما سے مل کر ایک سائڈ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی ہی دیر میں بارات آ چکی تھی. سبھی اپنے اپنے مصروف تھے. ماں نور کو بھی مسجد سلمان وہاں سے لے کر گئی تھی تاکہ بارات کے آنے پر لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر پھول وغیرہ پھینک سکے. وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا اور ماں نور کا کیا چل رہا ہے. ماں نور اٹھی تھی اور ان کے ساتھ چلی گئی. بارات اندر داخل ہوئی تو ماں نور نے بھی ہاتھ میں پھول پکڑ رکھے تھے، پر اس نے ایک دفعہ بھی کسی پر پھول نہیں پھینکے. اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے شاید پر پڑی جو تری پیس میں فرش کا خوش خوش طرح. اس نے بھی ماں نور کی طرف دیکھا جو بلیک رنگ کے فراق میں بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی. ماں نور اس کو دیکھتے ہی اپنے پھولوں کی پلٹ ساتھ والی لڑکی کو دے کر پیچھے ہٹی تھی، پر پیچھے سے ہوتے ہوئے باہر کی سائڈ پر بنی کھلی جگہ کی طرف چلی گئی. ہوا میں گہرا گہرا سانسس لینے لگی. شایان کی سب باتیں یاد آئی تو آنکھوں میں بے تحاشا نمی آنے لگی تھی اور سر چکرانے لگا. بہت برے ہو تم شایان، بہت برے. اپنا آپ سنبھالتے ہوئے سائڈ پر بنی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی. اسے لگ رہا تھا سانسس بند ہو جائے گی. اسی طرح گہرا سانسس لیا اور نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی. آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ خود کے بند ہوتے سانسس پر اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی. شایان جو اس کے پیچھے آیا تھا اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھاگ کر اس کی طرف آیا. ماں نور کیا ہوا تمہیں؟ ماں نور ہوش کرو یار. وہ اس کی گال تھپت پاتے ہوئے بولا. پانی. ماں نور کی اٹکتی ہوئی آواز پر جلدی سے شایان نے اسے اٹھایا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. گاڑی سے پانی کی بوتل کو اس کے منہ سے لگایا، تب جا کر ماں نور تھوڑا نارمل ہوئی، پر ابھی بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی. ماں نور تم ٹھیک ہو؟ شایان اس کے چہرے پر چپ کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پریشانی سے بولا. مجھے گھر جانا ہے. ماں نور بےبسی سے آنکھوں کو موندے ہوئے ہی بولی تھی. شایان نے اس کی حالت دیکھتی تھی پر بنا سوچے سمجھے سب کی پرواہ کے بغیر اسے لے کر چلا گیا. شایان اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا. ڈاکٹر اسے اندر چیک کر رہی تھی اور وہ پریشانی سے باہر بیٹھا ہوا تھا. آپ کو اندر ڈاکٹر بلا رہے ہیں، نرس باہر آ کر بولی تھی. کیونکہ کہ کمرے میں ماں نور تھی. یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر ماں نور کی طرف اشارہ کرتے بولی. بیوی ہے میری، سب ٹھیک تو ہے. اتنا تو آپ کا انداز ہوگا ہی کہ جس طرح کی ان کی حالت ہے ان کو آرام اور سٹریس فری ہونے کی ضرورت ہے. مسلسل حالت دیکھیں ان کی. ان کا بلڈ پریشر بالکل لو تھا. اگر وقت پر نہ آتے تو ان کی جان کے ساتھ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوتا. کب سے نہیں کھایا کچھ انہوں نے. ڈاکٹر بولی تو اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا. ڈاکٹر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں. شایان خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر لیے بولا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی پریگنٹ ہے؟
نہیں، مجھے سچ میں نہیں پتا، شاعرہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی پریگنٹ ہے اور ان کو خوراک کی بہت ضرورت ہے۔ ان کی طرف دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے۔ ان کا پراپر علاج کروائیں اور ان کی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں، ڈاکٹر سخت لہجے میں بولی۔ اوکے، میں آئند خیال رکھوں گا، شایان خوش ہوتے بولا۔ ان کو ڈریپ لگی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو ایک دفعہ چیک کروا کر آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بول کر باہر چلی گئی۔ شایان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسکراتے ہوئے ماں نور کو دیکھا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے جس کو ڈاکٹر نے ڈریپ لگائی تھی اور وہ سوئی جاری کفایت میں تھی۔ میری جان، مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے۔ آج آئی لو الرٹ پر سوری وہاں میں نہیں لے کر جا سکتا تمہیں، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنی لب رکھتے ہوئے بولا، پر خود کی کرنا کرنے اور میرے بیبی کو نقصان پہنچانے پر تمہیں سزا ملے گی۔ گندی لڑکی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ ماما ہورائی پارلر میں نہیں ہے اور ڈرائیور نے بتایا ہے کہ وہ پہلے ہی کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے، صاحب نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں مسز سلمان کو بتایا جو یہ سب سن کر خود شرم ہو چکی تھی۔ میری بیٹی، اب کون سا امتحان باقی ہے؟ مسز سلمان پاس پڑی چیئر پر دھسی گئی۔ نانا بابا، مجھے اس میں عالم شاہ کا ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ کہ ہورائی اس کے ساتھ خوش تھی پر اس کی من سے شادی بنے کی وہ خوش نہیں تھا۔ صاحب بولا تو دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دلہن کو لے آئی، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، مسز زہرا کر بولی تھی۔ ہمیں عالم سے بات کرنی ہے، سلمان صاحب بولے۔ تھوڑی دیر میں سب وہاں جمع تھے۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ عالم سخت دیر لہجے میں بولا۔ ہورائی کہاں ہے سائن چفا؟ تم لوگوں کے پاس عام سے لہجے میں جواب آیا تھا۔ ہورائی کو کہاں غائب کروایا ہے تم نے عالم شاہ؟ اگر تم نے اب کچھ غلط کیا تو جان سے مار بولنا، میں تمہیں سائن چفا تھا۔ تمیز سے لڑکے زیادہ بکواس کی تو ہم تمہاری جان 2 منٹ میں لے گئے، عالم اس دفعہ بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ 1 منٹ دونوں بس کر 2 ہورائی نہیں لے گئی، پارلر سے گھر کے لیے نکلی تھی پر وہاں نہیں ہے۔ سلمان صاحب بولے تو سب نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا نے کہہ رہا، ہورائی کو اسی نے غائب کیا ہوگا؟ صاحب نے عالم کی طرف دیکھا جس کا خود کا چہرہ یہ بات سن کر سرخ لال ہو گیا تھا۔